بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہو جاتی ہے اور تیز رفتار چلنا گیس کو کم کرتا ہے۔ ناخنوں کو سفید کرنا ہے تو ناخنوں کو ادرک والے پانی میں ڈبو دیں۔ ناخن موتی جیسے سفید ہو جائیں گے۔ ناظرین، خربوزے کے بیج خشک کر کے کھانے سے دماغ میں بے بہا طاقت آتی ہے۔ روزانہ لیمو پانی پیا جائے تو ہر 3 دن کے بعد 1 کلو چربی کم ہو سکتی ہے۔ جس کو کمر کے درد کی شکایت رہتی ہے اس کو کبھی کینسر نہیں ہوتا۔ انگور گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ ناظرین، کھیرے کو چھلکے سمیت کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ معدے میں جلن نہیں ہوتی۔ ہلدی کا پاؤڈر پانی میں ملا کر بالوں میں لگانے سے بال ڈارک براؤن رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ پھول گوبھی کا رس چھائیوں پر لگانے سے چھائیاں ختم ہوتی ہیں اور چہرہ نکھر جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو دودھ میں سونف ڈال کر پلایا کرو، کبھی بد ہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، چہرے کے دانوں کے لیے ایلو ویرا کا پتا انتہائی مفید چیز ہے۔ ایلو ویرا کو کاٹ کر اس کو ماتھے اور ہاتھ کے دانوں پر لگانے سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ بد ہضمی کی پرابلم ہو تو چاولوں کا پانی پینے سے فوری بد ہضمی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حسد کرنے والے بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں۔ مثانہ کمزور ہو جائے اور معدے میں جلن ہو تو نہار منہ دہی کے ساتھ اسباگول کا چھلکا آپ کی تکلیف کو دور کرے گا۔ چہرے پر چھائیاں ہوں تو منہ پر مکھن لگا کر سو جاؤ، 2 دن میں چھائیاں غائب ہو جائیں گی۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے انسان ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین، مسواک کیا کرو، شوگر کی بیماری نہیں ہوگی۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے اس پانی سے منہ دھو لیا کر، اس سے منہ کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کوشش کریں ہر ہفتے 2 سے 3 روزے لازمی رکھیں، اس سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایسا گھر جس میں جانداروں کی تصویریں لٹکی ہوں وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کی قسمت میں کوئی چیز مقدر فرماتا ہے اور پھر بندہ اس چیز پر خوش اور راضی ہوتا ہے تو اس میں اس کی بہتری ہے۔ ناظرین، پھولوں کی خوشبو زیادہ سونگھنے سے بندے کی زندگی لمبی ہوتی ہے۔ دہی کے ساتھ شہد کھانا نہایت ہی مفید ہے۔ گرم پانی میں شہد ڈال کر پینا بھی بہت مفید ہے۔ ناظرین، شہد کبھی خراب نہیں ہوتا، جتنا عرصہ بھی پڑا رہے ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پیو، قبض دور ہو جائے گی، بد ہضمی کا مسئلہ دور ہو جائے گا اور لو بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر پیٹ بڑھنے لگے تو کلونجی کا دانہ کھاؤ۔ ناظرین، موٹے لوگ بکری کا دودھ پی لیں تو پتلے ہو جائیں گے۔ جس بندے کی سانس پھول جائے وہ آڑو کھائے، سانس کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ گرمی کے موسم میں بند جوتے پہنو گے تو نظر اور دماغ دونوں کمزور ہوں گے۔ گوشت کھانے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، جس گھر میں روزانہ شام کے وقت روشنی رہتی ہے وہاں جادو نہیں ہو سکتا۔ جاپانی پھل کھانے سے دل کو اچھی صحت ملتی ہے، جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ کھڑے ہو کر پاجامہ پہننے سے ایسی بیماریاں ہوتی ہیں
جن کو آپ جان بھی نہیں سکتے۔ ناظرین، عافیت کی قدر ان کو ہوتی ہے جو مصیبت کا شکار ہوئے ہوں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے گردوں کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر نیم گرم پانی پینے سے گردوں کی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ ٹھنڈا پانی اگر جوانی میں آپ کو بیمار نہ کرے، لیکن بڑھاپے میں وہ آپ کو ضرور بیمار کرے گا۔ مثانے کی کمزوری میں آم کھانے سے گریز کریں۔ ناظرین، اگر زبان کا رنگ پیلا پڑ جائے تو آپ کو یرکان کا مسئلہ ہے۔ اگر زبان کھٹی ہو جائے تو سمجھ جاؤ معدہ خراب ہے۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جلد اور جڑوں کو غذائیت اور قوت ملتی ہے۔ سیب کو چھلکوں سمیت کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت جلدی نہ اٹھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور پورا دن سستی میں گزر جاتا ہے۔ ناظرین، کثرت سے نیکی کرنے سے شرافت بڑھتی ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے اور کان میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ ادرک اور ہلدی کی چائے بنا کر پینے سے جسم میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ دوپہر کو سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے اور رات کو سرما لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک بزرگ فرماتے ہیں، علم کے برابر کوئی شرافت نہیں اور علم جیسی کوئی طاقت نہیں۔ دانت میں یا مسوڑوں میں درد ہو تو نیم گرم پانی میں ایک چٹکی پھٹکری ملا کر اسے اپنے دانتوں پر لگا لیں، درد منٹوں میں غائب ہو جائے گا۔ نہار منہ انڈے کی سفیدی کھاؤ، معدہ ٹھیک رہے گا۔ ناظرین، نہار منہ کوئی بھی پھل کھا لو، معدے کی جلن ختم ہو جائے گی۔ انگور نمک لگا کر کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ ناظرین، سوکھی ہوئی کھجور کو کھا لینے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے اور دل کی بیماری سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ خربوزے کے بعد دودھ یا پانی پینے سے گریز کیا کریں، کیونکہ اس سے بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، نعمت پر خوش ہونے کی بجائے اس کا شکر بجا لانا اور مصیبت میں گھبرانے کی بجائے اس پر صبر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دسترخوان پر گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا بندہ کبھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا۔ زبان کو ہمیشہ قیدی بنا کر رکھو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ ناظرین، جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے شفا ملتی ہے۔ نہار منہ ماتھے پر بادام کے تیل کی مالش کرنے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ جوانی ہمیشہ قائم رکھنا چاہتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر کھا لیں، تا دیر جوان رہو گے۔ پودینے کا رس ہیضے کو ختم کرنے میں بہت مفید ہوتا ہے۔ پیاز کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے اور خون کی روانی بہتر رہتی ہے۔ آب زمزم جس بیماری کے لیے پیا جائے یہ شفا دیتا ہے۔ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اس گھر میں کبھی مفلسی نہیں آ سکتی۔ ناظرین، انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہفتے میں جھریاں غائب کرنی ہیں تو ایلو ویرا کو کاٹ کر جھریوں والی جگہ پر لگا دیں اور پھر کمال دیکھیں۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلدی شادی ہونے کی نشانی ہے۔ صبح صبح کوئی نیکی کا کام نہ کر سکو تو ماں باپ کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھ لیا کرو اور ان کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھ لیا کرو۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا ورد کیا کرو، آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ناظرین، سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا
ہر بیماری سے شفا دیتا ہے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو اس کو پلاسٹک کے برتن میں ہرگز مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ پاؤں کی مالش کرنے سے کمر میں جہاں کہیں بھی تکلیف ہو، آپ کو اس تکلیف سے نجات مل سکتی ہے۔ ناظرین، دودھ پینے کے بعد بند گوبھی کا استعمال کرنے سے ہیضہ ہو سکتا ہے، لہذا پرہیز کریں۔ آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے۔ ناظرین، مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سینے میں جلن، پیٹ کے مروڑ کو دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پی جائیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ روزانہ رات کو نیم گرم بادام کے تیل سے آنکھوں کے گرد ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مالش کرو، آنکھوں کے گرد حلقوں کے نشان ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، نیند کی گولیاں استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ سونے سے قبل صرف 1 گلاس نیم گرم دودھ کا پی کر آپ چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا بچے دودھ پیتے ہی سو جاتے ہیں۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے جسمانی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو وہ سرسوں کے تیل سے بدن پر مالش کیا کریں۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں پڑتے اور برتنوں کو دھوتے وقت بھی بہت آسانی ہوتی ہے۔ دماغ کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات نہ بھولے تو سورج مکھی کے تیل سے ماتھے کی مالش کیا کرو۔ ناظرین، زیادہ ٹھنڈا پانی معدے کی بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چہرے کی جلد چمکتی دمکتی بنانی ہے تو چہرے پر بادام کے تیل سے مساج کرو۔ جن لوگوں کو بلغم کا مسئلہ زیادہ ہو وہ نہار منہ کھجور کھایا کریں، کھجور بلغم نکالتی ہے، جلدی نجات ملے گی۔ کسی کے احسان اور نیکی کا جلدی سے بدلہ اتار دینا نہایت شرافت اور بزرگی کی علامت ہے۔ ناظرین، پٹھے کمزور ہوں یا پٹھوں میں کھچاؤ ہو تو نہار منہ کلونجی لازمی استعمال کیا کریں۔ نہار منہ 4 گلاس پانی ضرور پیا کریں۔ انار نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے، معدے کی جلن کو ختم کرتا ہے۔ روزانہ نمکین پانی استعمال کرنے سے 80 سال تک جگر خراب نہیں ہوتا۔ گنے کا رس وزن گھٹانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین، سیب کا استعمال جسم میں خون کو جمنے نہیں دیتا۔ اگر سر میں جوئیں زیادہ آ جائیں تو رات کو سوتے وقت سر میں پیاز کا رس مسل دیں تو جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ ناظرین، رات کو زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگتا ہے اور نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ سانولی عورتیں انڈے کی سفیدی اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر چہرے پر لگائیں، اس سے رنگت نکھرتی ہے اور جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس استعمال کرنے سے یرقان کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، الٹے ہاتھ سے پانی پینے سے پیٹ میں مروڑ جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ شام کے وقت گوشت نہ کھایا کرو، کینسر سے زندگی بھر بچے رہو گے۔ خارش سے جان چھڑوانی ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر پورے جسم پر لگائیں، خارش کیسی بھی ہو ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ دہی سے اچھا فائدہ چاہتے ہیں اور پوری غذائیت چاہتے ہیں تو اس میں کچھ بھی شامل نہ کریں،
بلکہ بغیر چینی اور شکر کے استعمال کریں۔ جن کو مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو وہ ہفتے میں 2 بار گائے کا گوشت کھا لیں، چند دنوں میں آپ کو فرق نظر آئے گا۔ ناظرین، ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا حاوی ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ پیشاب کے انفیکشن میں فالسے کا جوس پیا کرو۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے گھر میں برکت آتی ہے اور عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، لوگوں کو خوفزدہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی خاموشی سے کرو۔ نظر کی کمزوری سے بچنا چاہتے ہو تو دیسی انڈے کا استعمال رات کو کیا کرو۔ دیسی گھی میں شہد ملا کر کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ گلاب کے پھول کو پانی میں ابال کر پینے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، نہار منہ سیدھے کھڑے ہو کر 2 منٹ تک اپنے پیروں کے انگوٹھوں کو دیکھنے سے قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سونے اور اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لو، کیونکہ رزق کی تلاش کرنے کا مناسب وقت پرندے ہی انتخاب کرتے ہیں۔ ناظرین، جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، اس سے غصہ ختم ہو جائے گا۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، ایک دن میں ایک نارمل صحت مند انسان کے لیے صرف 100 گرام سے 120 گرام گوشت کی مقدار ہی ضروری ہے۔ اس سے زیادہ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ورزش نہ کرنے والے یا کوئی بھی وزنی کام یا جسم تھکا دینے والا کام نہ کرنے والے اس سے زیادہ گوشت ایک دن میں استعمال نہ کریں۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے تو سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کر دو، اس سے خشکی اسی وقت غائب ہو جائے گی۔ کھانوں میں زیادہ نمک کا استعمال ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے، اس لیے اپنے کھانوں میں نمک کا استعمال کم کیا کریں۔ ناظرین، نظر کی کمزوری ہو تو ہلدی کا استعمال کرو۔ ہلدی نظر کے لیے بہترین ہے۔ اگر پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو دودھ نہ پیو اور دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز استعمال نہ کرو۔ سونف کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلے اور زکام سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ دانتوں میں خون آنے سے روکنے کے لیے 1 لیموں کا رس، 1 پیالی نیم گرم پانی اور آدھا چمچ نمک ملا کر صبح و شام غرارے کر لیں، افاقہ ہوگا۔ جو عورت ناف میں ادرک رکھ کر سوئے گی وہ کبھی موٹی نہیں ہوگی۔ ناظرین، چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ ملک کی بجائے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کی میل بھی نکل جائے گی اور جلد نرم و ملائم محسوس ہوگی۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو اس پر فوراً ٹالکم پاؤڈر چھڑک دیں تو چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا۔